بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے تصور سے متعلق دو چیزیں پڑھی تھیں۔ ایک ہم نے یہ پڑھا تھا کہ معلوم تصور ہوتا ہے، اسی طریقے سے مجہول تصور ہوتا ہے۔ تو معلوم تصور کی مدد سے آپ نامعلوم تصور کو حاصل کرتے ہیں۔ معلوم تصور کو تعریف اور معرف، اور نامعلوم تصور جس کو معلوم کیا جاتا ہے اس کو معرف کہا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح تصور کے اندر آپ نے یہ تفصیل پڑھی ہے، اسی طرح تصدیق کے اندر بھی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ وہ کون سی دو قسمیں ہیں وہ ہم نے آج کے سبق کے اندر سمجھنی ہے۔ تو تصدیق آپ کو معلوم ہے جس میں حکم لگایا جاتا ہے۔ حکم یا تو قطعی ہوتا ہے یا ظن غالب پر مشتمل ہوتا ہے۔ اگر اس میں ظن غالب نہیں ہے، تھوڑا ظن ہے، یا اس میں سرے سے کوئی حکم ہی نہیں لگایا جا رہا، اس کو پھر تصدیق نہیں کہا جاتا بلکہ اس کو تصور کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پر آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ جس طرح نامعلوم تصور کو معلوم تصور کی مدد سے معلوم کرتے ہیں، اسی طرح نامعلوم تصدیق کو معلوم تصدیق کی مدد سے معلوم کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ بعض تصدیقات ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو معلوم ہوتی ہیں، اور بعض تصدیقات ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو معلوم نہیں ہوتی ہیں۔ تو اب نامعلوم تصدیق کو معلوم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ بالکل ویسے ہی ہے جو طریقہ تھا تصور کو معلوم کرنے کا۔ بالکل اسی طرح آپ نامعلوم تصدیق کو بھی معلوم تصدیقات کی مدد سے معلوم کر سکتے ہیں۔ کیسے؟ مثال سے بات سمجھ میں آئے گی۔ مثال کے طور پر میں یہ کہتا ہوں زید محنتی لڑکا ہے۔ اب یہ دیکھیں، ایک حکم لگایا جا رہا ہے کہ زید محنتی لڑکا ہے، لیکن آپ کو معلوم نہیں ہے کہ زید محنتی لڑکا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ بھئی زید تو محنتی لڑکا نہیں ہے۔ اب یہ تصدیق تو ہے لیکن تصدیق آپ کو معلوم نہیں ہے۔ اب اس نامعلوم تصدیق کو معلوم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ معلوم تصدیقات کی مدد لیں۔ اب معلوم تصدیقات کی مدد کیسے؟ بالفرض میں یہ کہتا ہوں کہ بھئی زید ثانیہ میں پڑھتا ہے، اور آپ کو معلوم ہے۔ جب میں نے کہا کہ زید ثانیہ میں پڑھتا ہے، آپ نے کہا جی بالکل ثانیہ میں پڑھتا ہے۔ تو یہ تصدیق ہے جو کہ معلوم ہے۔ اب میں دوسری تصدیق لے کر آتا ہوں کہ ثانیہ کے طالب علم، ثانیہ کے طلباء محنتی ہوتے ہیں۔ آپ کو یہ والی تصدیق کا بھی معلوم ہے کہ واقعی جو ثانیہ کے طلباء ہیں وہ سارے کے سارے محنتی ہیں۔ تو اب ہم یہ کہیں گے کہ بھائی دیکھیں، جب زید ثانیہ میں پڑھتا ہے اور ثانیہ کے سارے طلباء محنتی ہیں تو پتہ چلا کہ زید بھی محنتی ہے۔ اب آپ کو یہ والی بات ماننی پڑے گی کہ زید بھی محنتی ہے، جو کہ آپ پہلے ماننے کو تیار نہیں تھے، لیکن جب ہم نے معلوم تصدیقات کی مدد سے اس نامعلوم تصدیق کو ثابت کر دیا تو اب یہ نامعلوم تصدیق جو پہلے نامعلوم تھی، اب ان معلوم تصدیقات کی مدد سے یہ نامعلوم سے معلوم ہو چکی ہے۔ وہ معلوم تصدیقات جن کی مدد سے نامعلوم تصدیق کو حاصل کرتے ہیں، ان کو دلیل اور حجت کہتے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں، آپ نے پہلے ایک حکم لگایا تھا کہ زید محنتی لڑکا ہے، لیکن جو مخاطب تھا وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ لیکن مخاطب جن باتوں کو پہلے سے مانتا ہے وہ یہ دو باتیں ہیں۔ ان مانی ہوئی باتوں کی مدد سے آپ نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے جو بات پہلے مخاطب ماننے کو، تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھا۔ تو یہ ہماری دلیل ہے، یہ ہمارا حکم ہے، زید محنتی لڑکا، یہ حکم ہے۔ اب کوئی بھی حکم ہو، اس حکم کی کوئی نہ کوئی دلیل ضرور ہوتی ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ شریعت کا حکم ہے کہ نماز پڑھنی فرض ہے، اب وہ کہے گا کہ بھئی نماز پڑھنی فرض ہے تو آپ کے پاس کیا دلیل ہے اس بات کی؟ تو پھر مطلب آپ ہمیں وہ معلوم تصدیقات بتائیں جو ہمیں معلوم ہے، پھر ہم یہ حکم مانیں گے کہ نماز پڑھنی فرض ہے۔ تو پھر آپ اس کو قرآن مجید کی آیات دکھائیں گے، احادیث دکھائیں گے، جس سے وہ یہ والی بات مان لے گا کہ نماز پڑھنی واقعی فرض ہے۔ تو قرآن مجید کی وہ آیات، احادیث، ان کو دلیل اور حجت کہا جائے گا کہ جن دلائل اور حجت کی مدد سے آپ نے نماز کے فرض ہونے کا حکم کو ثابت کیا ہے۔ یہاں پر بھی ایسے ہی ہے، یہ دو جملے دلیل اور حجت ہیں جن سے آپ نے یہ حکم لگا دیا ہے کہ زید محنتی لڑکا ہے۔
اس کی ایک اور مثال بھی لے لیتے ہیں. اس کی مثال بالفرض ہم یہ لیتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ زید کی موٹر سائیکل تیز بھاگتی ہے. اب میں نے یہ ایک حکم لگایا کہ زید کی موٹر سائیکل تیز بھاگتی ہے. اب مخاطب کو اس حکم کا معلوم نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ والی بات کیسے ثابت ہوگی کہ زید کی موٹر سائیکل تیز بھاگتی ہے؟ تو یہ اس کے نزدیک نامعلوم تصدیق ہے. اب اس نامعلوم تصدیق کو معلوم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ معلوم تصدیقات کی مدد لیں. اب معلوم تصدیقات کی مدد کیسے لیں گے؟ اب میں اس کو کہتا ہوں کہ زید کی موٹر سائیکل یامہا کی ہے. یہ آپ کو معلوم ہے؟ وہ کہے گا جی ہاں جی مجھے پتہ ہے اس کے پاس یامہا کی موٹر سائیکل ہے. یہ پہلی تصدیق ہوگی. پھر میں اس کو کہوں گا کہ یامہا کی موٹر سائیکلیں تیز بھاگتی ہیں، آپ کو یہ بھی معلوم ہے؟ وہ کہے گا کہ واقعی یامہا کی موٹر سائیکلیں تیز بھاگتی ہیں. تو ہم اس کو کہیں گے کہ بھائی دیکھیں، جب زید کی موٹر سائیکل یامہا کی ہے اور یامہا کی موٹر سائیکلیں تیز بھاگتی ہیں تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ زید کی موٹر سائیکل بھی تیز بھاگتی ہے. تو یہ ہماری دلیلیں ہوں گی، ہماری دلیل اور ہماری حجت ہوگی وہ معلوم تصدیقات جس کی مدد سے ہم نامعلوم تصدیق کو معلوم کرتے ہیں. تو خلاصہ یہ نکلا کہ نامعلوم تصور کو معلوم کیا جاتا ہے معلوم تصورات کی مدد سے، اسی طرح نامعلوم تصدیق کو معلوم تصدیقات کی مدد سے معلوم کیا جاتا ہے. جب یہ دو باتیں آپ نے سمجھ لیں تو پھر آپ کو یہاں سے نظر و فکر کی تعریف خود بخود سمجھ آ جائے گی. وہ کیسے سمجھ آئے گی وہ ہم انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر کور کریں گے. اللہ